بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج کا ہمارا موضوع یا SLO ہے درخواست نویسی۔ تو بچے، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ سکھایا تھا، تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ درخواست نویسی، یعنی آج ہم درخواست لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ درخواست کسے کہتے ہیں، درخواست کیوں لکھی جاتی ہے، درخواست کے اہم اجزاء کون سے ہیں، اور درخواست لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو بچے آئیے ہم آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درخواست کے لفظی معنی کے بارے میں جانیں گے۔ تو درخواست کے لفظی معنی ہیں التجا، عرضی، خواہش، آرزو، گزارش اور طلب۔ اب اصطلاح میں سے کیا کہتے ہیں؟ تو بچے، اصطلاح میں درخواست سے مراد وہ تحریر ہے جو کسی ماتحت یا عام شہری کی طرف سے کسی با اختیار شخص، افسر بالا یا ادارے کو کسی مسئلے کے حل کے لیے ادب کے ساتھ لکھی جائے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کسی جائز ضرورت یا مقصد کے لیے کسی بڑے یا با اختیار عہدیدار کو لکھی جانے والی عرضی کو درخواست کہتے ہیں۔ تو بچے، درخواست لکھتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جیسے کچھ ہدایت میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ زبان مؤدبانہ ہو، الفاظ سادہ ہوں، عبارت مختصر ہو، املا درست ہو، غیر ضروری باتوں کا استعمال نہ ہو۔ تو بچے، درخواست کس کو لکھی جاتی ہے؟ تو درخواست مختلف افراد یا اداروں کو لکھی جاتی ہے، جیسے پرنسپل کو لکھی جاتی ہے، یا دفتر کے افسر کو، میونسپل کمیٹی یا سرکاری ادارے کو، محکمہ قانون کے آفیسر کو، پولیس آفیسر یعنی SHO وغیرہ کو۔ تو بہت سے ایسے ادارے یا افراد ہیں، با اختیار افراد، جو آپ کے مسئلے مسائل کو یا شکایت کو دور کرتے ہیں، تو ان کے نام درخواست لکھی جاتی ہے۔ طلباء اکثر اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھتے ہیں، جیسے چھٹی لینے کے لیے یا فیس معافی کے لیے، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کتابوں اور وظائف کے لیے، یا کسی بھی مسئلے کی شکایت کے لیے۔ بچے، اسی لیے درخواست نویسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم درخواست کے اہم حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو بچے، درخواست کے درج ذیل اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مخاطب۔ بچے، اس حصے میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ درخواست کس کو دی جا رہی ہے۔ تو مخاطب کا نام، عہدہ اور پتہ وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ اسکول کے پرنسپل کے نام لکھ رہی ہیں تو بخدمت جناب پرنسپل، اور اگر آپ کسی اور آفیسر جیسے ہیلتھ آفیسر کے نام لکھ رہی ہیں تو بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر وغیرہ۔ اب دوسرا جز اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جز اس کا عنوان ہوتا ہے۔ اس حصے میں درخواست کا مقصد لکھا جاتا ہے، یعنی آپ کس موضوع پر یا کس مقصد کے لیے لکھ رہی ہیں، جیسے فیس معافی کے لیے درخواست۔ بچے، تیسرا حصہ اس کا ہوتا ہے آداب۔ اب اس حصے میں کیا ہوتا ہے؟ اس حصے میں جناب عالی یا محترم وغیرہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں، جس کے نام آپ لکھ رہی ہیں، اس کے لیے اپنے لائن کے بالکل درمیان میں جناب عالی یا محترم لکھنا ہوتا ہے۔ اب چوتھا جز اس کا ہے متن یا نفس مضمون۔ بچے، اس حصے میں اصل مسئلہ یا بات جو بھی ہو مؤدبانہ انداز میں لکھی جاتی ہے۔ نفس مضمون میں آپ کے جملے مختصر ہوں، مطلب کی بات لکھی ہو، غیر ضروری باتوں کا استعمال نہ ہو، اور آخر میں ان نوازش ہو کے لکھ کر نفس مضمون کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کا جو پانچواں حصہ یا جز ہے وہ ہے اختتام۔ تو بچے، اختتام میں الغارض لکھ کر درخواست گزار یعنی درخواست لکھنے والا اپنا نام لکھے گا، اس کے بعد پتہ لکھے گا، تاریخ وغیرہ لکھی جاتی ہے اور دستخط کیے جاتے ہیں۔ اکثر بچے الغارض میں لکھ کر اپنا نام، جماعت، تاریخ وغیرہ لکھتے ہیں۔ اب ہم خاکے کی مدد سے درخواست لکھنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو تصویر میں یہ خاکہ نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بخدمت جناب۔
اس کے بعد عنوان ہے، پھر اس کے بعد جناب عالی لکھا گیا ہے، پھر مؤدبانہ گزارش جو کہ نفس مضمون ہے۔ تو بچے یہاں پہ نفس مضمون میں اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اپنی بات لکھنی ہے، اور آخر میں عین نوازش ہوگی پر آپ نے نفس مضمون کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں الغارض لکھ کر آپ نے اپنا نام، پتہ، تاریخ اور دستخط وغیرہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو بچے آپ کو ایک نمونے کے طور پر درخواست جو کہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جو آپ کے پیش نظر ہے، جو کہ اسکول کے پرنسپل کے نام لکھی گئی ہے، تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور بالکل اسی ترتیب سے اسی طریقے سے آپ نے بھی درخواست لکھنا ہے۔ یہ بالکل درست طریقہ ہے درخواست لکھنے کا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کی اور لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔